علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وقار علماء کرام اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں فضیلت الشیخ مولانا صادق صاحب، جنہوں نے مسلسل رابطہ قائم کر کے جب تک کوئی حتمی تاریخ متعین نہیں کر لی اس وقت تک سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے، بڑی محنت کی، اور بالخصوص اس اجلاس کو کرانے والے ہمارے نوجوان جنہوں نے بڑی محنت کی، اس اجلاس کے اراکین اور ممبران اور پورے علاقے کے لوگ جنہوں نے بہت خوبصورت پروگرام یہاں منعقد کیا۔ ایک لمبی مدت کے بعد آپ کے روبرو ہوا ہوں
شاید 2007 میں یہاں آیا تھا، اور اب 2025 چل رہی ہے، جو میں اتنے لمبے وقفے کے بعد اب آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ یہ ملاقات کا شرف بار بار حاصل ہوتا رہے، اور ملاقات سے زیادہ جو باتیں جمعے کے خطبوں میں، جلسوں میں، تقریروں میں، مسجدوں کے دروس میں ہم علماء کرام کے ذریعے آپ کو بتائی جائیں، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میرے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے یہاں کے لوگوں نے، اور خاص طور پر آپ کے صادق صاحب نے مجھے بتایا، واٹس ایپ پر بھی بھیجا، محبت رسول، اور یہ بتایا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا یہی تقاضا ہے، یہی چاہتے ہیں، ورنہ میری دلی خواہش یہی تھی کہ جو ابھی مجھ سے پہلے پیشرو خطیب مدنی صاحب نے اصلاح معاشرے پر جو خطاب آپ کے سامنے کیا، اسی اصلاح معاشرے کے تعلق سے باتیں آتی، اور معاشرے میں صرف ایک ہی برائی نہیں ہے، اب تو سینکڑوں برائیوں نے جنم لے رکھا ہے، اس لیے ان پر کچھ بات ہوتی، لیکن میں چونکہ اس علاقے میں رہتے ہیں صادق صاحب، اور ایک زندگی گزار دی، ایک لمبا زمانہ انہوں نے یہاں گزارا، تو تجربہ ان کو اچھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ بات ماننا پڑے گی، اور اسی تعلق سے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ساتھ میں ایک مسلم شریف کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ محبت رسول یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس شخص کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے، وہ شخص معمولی درجے کا بھی مسلمان نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہمارے خوشی اور غم میں دونوں میں ہمارے شریک رہتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جو شخص خوشی میں تو شامل رہے، لیکن ہمارے غم میں جب ہمارے اوپر دکھ کا پہاڑ ٹوٹے، تب وہ کنارہ کر لے، تو اس وقت پہچان ہوتی ہے اچھے اور برے کی۔ اس وقت بہت اچھی طریقے سے پہچانا جاتا ہے کہ کون شخص میرے برے وقت میں کام آیا اور کون شخص میرے برے وقت میں کام نہیں آیا۔ ہر آدمی کو تجربہ ہوگا، آپ کے اوپر بھی کبھی برے وقت آئے ہوں گے، آپ نے اس برے وقت میں اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانا ہوگا۔ سب کے سامنے یہ دور آتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ دور آیا، تو اس لیے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کون آدمی اچھا ہے، کون آدمی برا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کا فرمان یہ دیکھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں، تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جنسیت سے وہ الگ نہیں ہیں،
وہ بھی انسان ہیں، تمہاری جنس سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اور اس کے بعد حریص علیکم بالمؤمنین. ان دو لفظوں پر غور کیجئے گا. تمہاری تکلیف ان کی اوپر شاخ گزرتی ہے، تمہاری پریشانی ان کو تکلیف دیتی ہے. میں اگر اس آیت کا ترجمہ یہ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ کانٹا اگر تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. یہ ترجمہ غلط نہیں ہوگا. تمہاری تکلیف ان کے اوپر گرا گزرتی ہے، تمہاری مصیبت ان کو رلا دیتی ہے. تمہارے اوپر آنے والی مصیبت سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میری امت کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے. حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے اور کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، ہر نبی کو ایک اختیاری دعا بھی دی کہ تم جو مانگو گے تمہیں دیں گے. صرف ایک دعا کا اختیار ہے، اور دعائیں ہم سن بھی سکتے ہیں، نہیں بھی سن سکتے ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو ہم تمہاری ضرور قبول کریں گے. کل نبی دعوت، ہر نبی کو ایک دعا دے کر بھیجا اللہ نے، اختیار دیا کہ تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. ایک ان تمام نبیوں نے جلدی کی اپنی اختیاری دعا کو مانگنے میں، سب نے مانگ لیا دنیا ہی میں، اور اللہ نے سب کو ان کی مانگی ہوئی دعا قبول کر کے ان کو دنیا میں نواز دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بھی ایک اختیاری دعا دی، مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دوں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے اختیار دیا ہے، اب تو کچھ مانگ لیجئے. فاقوں پہ فاقے ہوتے ہیں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. اللہ نے اختیار دیا ہے، اب تو روزی روٹی مانگ لو، کچھ تو مانگ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، اگر آج میں یہ دعا مانگوں کہ اے اللہ اس احد پہاڑ کو تو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، تو آج اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے گا اور اس احد پہاڑ کو سونے کا بھی بنا دے گا. جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں یہ دعا نہیں مانگوں گا. فقر و فاقہ کے ختم ہونے کی بھی دعا نہیں مانگوں گا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول تو کچھ تو مانگیں گے، سارے نبیوں نے مانگ لی، آپ کو بھی اختیار ہے، آپ بھی تو ایک دعا اختیار دیا گیا، مانگیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اختبأت دعوتی، عائشہ میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے. اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں دنیا میں مانگوں گا ہی نہیں. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول پھر اس دعا کو آپ کہاں مانگیں گے؟ کہا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میری ایک دعا باقی ہے. سارے نبیوں کو اختیار دیا تھا، سب نے دعا مانگ لی، مجھے بھی اختیار تھا لیکن میں نے وہ دعا کو نہیں مانگا. آج میں مانگوں گا اور تو میری دعا آج پوری کر. اللہ مجھ سے کہے گا بتاؤ محمد کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جب ساری میری امت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، پریشانی کے عالم میں ہوگی، جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، اس وقت میں اللہ سے کہوں گا شفاعت لامتی، اے اللہ میری امت کی سفارش فرما دے. غم کے موقع پر جب امت پریشان ہوگی اس موقع پر محمد رسول اللہ ہمارے کام آئیں گے.
نبی اکرم نے وہ دعا چھپا لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں رحمتن للامہ، نبی اکرم کا اپنی دعا کو چھپا لینا اور قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو بچا کے رکھنا، یہ امت پر رحمت کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان تھے. مصیبت کے وقت بھی کام آئے، دکھ میں جو کام آئے وہ اپنا ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ سے بڑھ کر دکھ میں اور پریشانی، اس سے بڑا دکھ کس کو ہوگا؟ جہنم کے دروازے پر. اس سے بڑا پریشانی کا دن کوئی ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یوم یفر المرء، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا. یہ لوگ کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھیں، ساری امت اس دن پریشان ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امت کی شفاعت کی فکر میں ہوں گے. اس سے زیادہ غم میں ہمارے کام آنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کا چھوٹا سا بیٹا بیمار ہو جائے اور آپ غریب آدمی ہوں، پھر دیکھیے رشتہ دار بھی کیسے کیسے ہاتھ چہرہ گھما لیں گے اور منہ پھیر لیں گے. پیسہ تو چھوڑو، وقت کی قربانی تک دینا گوارا نہیں کریں گے. آپ پہچان لیں گے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. مصیبت کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کام آئیں گے. اور دیکھیے خوشی میں بھی جو اپنے کو نہ بھولے، اس سے بڑی خوشی کوئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. سفر معراج، بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے پھر آپ کو معراج ہوئی، آپ سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. اب لے کے چلے آئے. بہرحال واقعہ لمبا ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر گئے کہ اللہ ان امتی لا تطیق، میری امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ نے 40 کر دی. پھر گئے کہ اللہ میری امت 40 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی، 30 رہ گئیں. پھر گئے پھر 20 رہ گئیں. پھر گئے تو 10 رہ گئیں. پھر گئے تو 5 رہ گئیں. اور پھر 5 نمازیں جب فرض کر دی گئیں تو اللہ کے نبی جناب محمد، کتنی بڑی خوشی، ایک تحفہ لے کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا میں. اسی جگہ پر اللہ کے نبی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میری امت پر، مجھ پر 5 وقت کی نمازیں جو دی اللہ نے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، تیرا احسان. اللہ کے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی جانی، مالی، بدنی، جس قسم کی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، آئے اللہ اس کی مستحق ذات تیری ہے. ہر قسم کی عبادت، مالی، بدنی، ہر قسم کی عبادت تیرے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا یہ شکریہ ادا کیا تو اللہ نے بھی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھائی دی اور مبارکباد دی. اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی، آپ نے میرا شکریہ ادا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو مبارکباد دی اور کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اے نبی آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اے نبی آپ پر. اللہ اپنے نبی پر جب رحمتیں اور برکتیں نازل کر رہا تھا، یہ کتنی بڑی خوشی کا موقع تھا. فوراً اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے اللہ، صرف مجھ پر نہیں،
اس خوشی میں بھی اللہ کے رسول اپنی امت کو نہیں بھولے. اے اللہ صرف مجھ پر نہیں، تیری رحمتیں سے اور برکتیں صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہم پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور تیرے جو صالح نیک بندے ہیں جو مجھ پر اور تجھ پر ایمان لائیں گے، اے اللہ میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ایسے خوشی کے موقع پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کر سکے، اپنی امت کو نہیں بھولے. جو خوشی میں تمہیں نہ بھولا ہو اور جو غم کے دن اور غم کے ایام میں تمہیں نہ بھولے، اس سے زیادہ بھی محبت کا مستحق کوئی ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی محبت کا مستحق ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اسی رسول کو سب سے زیادہ فراموش کیے ہوئے ہیں. ہم نے صرف یہ محبت کا معیار سمجھ رکھا ہے کہ سال میں ایک دن ہم محبت کے نام پر متعین کر لیں گے اور آئی لو محمد کے بینر لگوا لیں گے، چاہے ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل جائے، چاہے ہمارے گھر گرا دیے جائیں، چاہے بلڈوز کر دیے جائیں، یہ نبی کی محبت میں ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے، لیکن ہم آئی لو محمد نہیں چھوڑیں گے. اگر محبت کا صرف یہ معیار ہے تو ہم سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں. ہم محبت کا پیمانہ اور محبت کا معیار اس کو سمجھے ہیں جس کا محبت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم سال میں ایک بار آئی لو محمد کی بات کرتے ہو. امام کائنات نے تو ایسا اصول متعین کر دیا کہ تمہیں دن بھر میں 5 مرتبہ اس کا نام لینا پڑتا ہے. فجر میں تمہیں کہنا پڑتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ظہر میں کہنا پڑتا ہے، عصر میں کہنا پڑتا ہے، مغرب میں کہنا پڑتا ہے، عشاء میں کہنا پڑتا ہے. بار بار تمہیں محمد کا نام لینا پڑتا ہے. سال میں ایک بار اس کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم کرتے ہو تو اذان کے بعد کی دعا میں تمہیں اس کا نام لینا پڑتا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ. اذان کے بعد کی دعا میں تمہیں ان کا نام لینا پڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ سال میں ایک بار نام کے محتاج ہیں. اگر وضو بناتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہو تو وضو کے بعد کی دعا میں تمہیں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تمہیں نام لینا پڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا ہو اور اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کا ذکر کر دیا ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ارے کائنات میں کوئی ایسی ہستی تو بتاؤ جس کا نام اتنا زیادہ لیا جاتا ہو جتنا محمد رسول اللہ کا لیا جاتا. کوئی ہے تو بتاؤ، کون ہے جس کا نام محمد رسول اللہ سے زیادہ لیا جاتا ہو؟ میرے بھائیوں، محبت کا معیار یہ ہے کہ روزانہ ان کا نام لو، روزانہ ان کے لیے دعا کرو، روزانہ ان کے لیے مقام محمود طلب کرو اللہ سے، روزانہ ان پر درود اللہ اکبر کہہ کر اگر نماز شروع کرتے ہو تو نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پڑھنا پڑے گا. یعنی ایسا انتظام کر دیا کہ میرے بندو میرا نام لوگے تو تمہیں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا بھی نام لینا پڑے گا. اور دنیا اگر 5 وقت اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کا نام لینے والی بھی بن جائے تو اس کو ایک دن آئی لو محمد کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ ہم تو 5 بار محمد رسول اللہ سے لفظ کا اظہار کرتے ہیں. اذان میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، وضو کے بعد کی دعا میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں درود شریف کے اندر بھی لفظ کا اظہار کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے سال میں ایک بار؟ ہیں میرے بھائیوں، سال میں ایک بار نام لوگے تو گھر گرواؤ گے،
اور پورے سال نبی کا نام لوگے تو گھر آباد کرو گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آباد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، گھروں کو بلڈوز کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ بس یہی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری معاشرے۔ جن چیزوں کا نام میں بتانے جا رہا ہوں ان کو کوائنٹ کریے گا، کاؤنٹ کریے گا، گنیے گا۔ کیا پیاری مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ آئے نبی کہہ دو، اب آپ سب کو ڈسٹرب کریں گے بھائی، بیٹھ جائیے۔ صحابہ اللہ کے رسول جب خطاب کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، ہاتھ کے پنکھے بھی نہیں جلتے تھے کہ اتنے میں کوئی بات ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ ہم محبت رسول پہ سن رہے ہیں تو اس محبت کو بھی پھر لاگو کر کے دیکھیے اپنے سماج پہ اور اپنے جلسے میں، ڈسٹرب نہیں کریے۔ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے لیں گے پیچھے والے کو نہیں دکھے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی چیزیں بتائی ہیں، غور سے سنیے گا۔ آئے نبی کہہ دو، قل، اعلان کر دو، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہیں تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہیں تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں۔ گنتے رہیے گا کتنی چیزیں ہو گئیں۔ تمہیں تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہیں تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان۔ 5، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں تمہاری وہ بزنس، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہیں تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہیں تمہارے وہ مکانات جن کو بنا کر آج تم خوش ہوتے ہو، بہت اچھا مکان، اچھی بلڈنگ جس میں تم داد عیش لیتے ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، یاد رکھیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنی چیزیں تھیں۔ ایک بار پھر گن لیجئے، تمہیں تمہارے آباء و اجداد، 1، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہیں تمہارے اولادیں، تمہیں تمہاری اولادیں، 2، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہیں تمہارے بھائی بند، 3، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں، 4، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارا خاندان، 5، اور چھٹی چیز، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا، بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ 6 چیزیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے۔ 7، اور 8ویں چیز، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات، وہ بلڈنگیں جس میں تم رہتے ہو اور خوش ہوتے ہو کہ اللہ تو نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دے دیا، بلڈنگ دے دی، جھوپڑی تھی، کچھ نہیں تھا میرے پاس، اب ہمارے پاس گھر مکان ہو گیا۔ وہ مکانات، وہ بلڈنگیں جس میں تم رہ کر خوشیاں حاصل کرتے ہو۔ اگر یہ 8 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ
اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں، یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے تہس نہس ہو جانے کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے اپنی بربادی کا۔ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو، ایک نقطہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو، ان چیزوں سے محبت ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے، ایک طرف باپ کی محبت، ایک طرف رسول کی محبت، تو باپ کی محبت کو قربانی دے دو، لیکن رسول کی محبت کو قربانی، رسول کی محبت کی قربانی نہ دو۔ یہ ہے محبت۔ ایسے سمجھو جیسے ہمارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، بھی تو آپ سنی چکے سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بہت قیمتی ڈائمنڈ کی سونے کی گھڑی ہے ہمارے ہاتھ میں، اور ہم پہن کے جا رہے ہیں، کچھ چوروں کی نظر پڑی، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، آپ کو پکڑ لیا، اور پسٹل آپ کی کم پٹی پر رکھ کے کہا اے گھڑی اتار۔ آپ نے کہا رہے بڑی قیمتی گھڑی کیسے دے دوں، آپ کو گھڑی سے بڑا پیار ہے، بڑی محنت سے آپ نے حاصل کی، آپ نہیں دینا چاہتے۔ نہیں صاحب، اب انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھنجر رکھ دیا، گھڑی دے رہا یا ہاتھ کاٹ دوں، بولو۔ اب یا تو گھڑی دے دو، ہاتھ بچا لو، اور اگر زیادہ آئیں کائیں کی تو گھڑی تو جائی رہی ہے، ہاتھ بھی چلا جائے گا۔ اب گھڑی بھی پیاری اور ہاتھ بھی پیارا، ہم گھڑی بھی نہیں چاہتے کسی کو دیں اور ہاتھ بھی نہیں کٹوانا چاہتے، لیکن اب دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ ایسے موقع پر عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی دے دے اور اپنا ہاتھ بچا لے، ہاتھ سلامت رہے گا تو ہم محنت کر کے مزدوری کر کے پھر گھڑی لیں گے۔ محبوب تو گھڑی بھی ہے اور محبوب ہاتھ بھی ہے، لیکن قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی تو عقل مند آدمی وہ ہے جو گھڑی دے کر اپنی جان، اپنا ہاتھ بچا لے۔ یہ عقل مند انسان ہے، حالانکہ گھڑی دینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا کوئی آدمی کہے کہ ہاتھ کٹواؤ، اسی ہاتھ سے تم نے میری بہن کی عزت لوٹی ہے نا، چلو یہی ہاتھ سے پکڑا تھا نا میری بہن کو، چلو ہاتھ کٹاؤ۔ نہیں صاحب ہاتھ اپاہج ہو جائیں گے، لگڑے کم پٹی پہ پسٹل لگ دی، ہاتھ کٹا رہا ہے یا پھر میں جان لے لوں تیری، بھیجا اڑ جائے گا تیرا۔ اب ہاتھ بھی پیارا اور جان بھی پیاری۔ اب ایسی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینے کا نمبر آ جائے تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا ہاتھ کٹا لے اور اپنی جان بچا لے۔ کم سے کم ہاتھ کٹ جائے گا، جان تو سلامت رہے گی، ہم اپنے بیوی بچے کے سامنے تو رہیں گے، کم سے کم وہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ایک ہاتھ سے جو کچھ ہو سکے گا کر لیں گے، لیکن جان تو بچ جائے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہاتھ کی قربانی دے کر اپنی جان کو بچا لے۔ یہاں یہی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے خاندان سے محبت مت کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مال و دولت سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی تجارت اور اپنے بزنس سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بلڈنگ اور اپنے مکانوں سے محبت نہ کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ان سے بھی محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرو، لیکن اگر قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان چیزوں کی قربانی دے دینا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قربانی نہ دینا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا انتظار کرو۔ ایک چیز پہلی اٹھائیے، اب ایک ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ غزوہ احد میں
جب کچھ مسلمان صحابہ شہید ہو گئے تو مدینے کے اندر عبداللہ ابن ابی نے لوگوں کو ورغلایا اور ورغلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا، دیکھا نا، اور تم محمد کی باتوں میں آ جاؤ، کتنے لوگوں کو مروا دیا، چلو ہم لوگ مدینہ لوٹتے ہیں، واپس چلتے ہیں، اور مدینہ جب لوٹیں گے لا یخرجن العز منها الاذل، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا اور محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا ذلیل کہا۔ قرآن نے عبداللہ ابن ابی کی زبان سے نکلنے والی گالی کو ریکارڈ کر لیا، لا یخرجن الاعز منها الاذل، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ سب سے بڑا عزت والا خود اپنے آپ کو بتایا عبداللہ ابن ابی نے، اور ازل محمد رسول اللہ کو کہا کہ سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا۔ اس کی گالی جو زبان سے نکلی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے سن لی۔ کس نے؟ اس کے بیٹے نے سن لی۔ بہرحال یہ جنگ ختم ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی سمجھ گیا کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو، پیغمبر کو، رسول اللہ کو بذریعہ وحی بتا دے گا اور اب تو میری گردن کاٹی جائے گی، لہٰذا میں بھاگ جاؤں۔ وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگا، وہ کسی بھی قیمت پر مکہ جانا چاہتا تھا، مکے میں گھسنا چاہتا تھا، سیف ہونا چاہتا تھا۔ جیسی وہ مدینے کے بارڈر کو کراس کرتا اور مکے کے بارڈر میں قدم رکھتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے، اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے یہ کیا حرکت؟ فرمایا محمد رسول اللہ کو جو گالی دی ہے اس گالی کا گواہ کوئی ہو یا نہ ہو میں ہوں، اس کا بیٹا گواہ ہے۔ یہ مقدمہ پہلے محمد رسول اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ لایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی کو۔ اللہ کی نبی نے کہا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تم اپنے باپ کو یہاں لے کر آئے ہو اور گردن پر تلوار رکھے ہوئے ہو؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا ہے، ازل سب سے بڑا ذلیل کہا ہے، اور آج مکہ میں جانا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی کوئی سزا متعین ہو تو مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ، تھوڑا رک جاؤ۔ باپ نے اقرار کیا ہاں اللہ کے رسول میں نے کہا تھا۔ سوچنے لگے کیا سزا متعین کی جائے، شاید وحی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ادھر سے بیٹا چیخ پڑا اللہ کے رسول اگر آسمان والا جبرائیل کے ذریعے میرے باپ کے قتل کا حکم نافذ کر دے اور جبرائیل میرے باپ کے قتل کا آرڈر آپ کے پاس لے کر آ جائیں تو اے اللہ کے نبی یہ کام کسی اور کو کرنے کے لیے مت دینا، مجھے حکم دینا، آپ کی زبان سے حکم نکلے گا، آپ کی زبان سے میرے باپ کے قتل کا آرڈر نکلے گا، اس کی گردن حکم نکلتے ہی کاٹ کر میں آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا، اپنے باپ کی گردن کاٹ کر میں آپ کے قدموں پر رکھ دوں گا، صرف یہ حکم مجھے دینا، کسی اور کو نہیں۔ ایسی محبت دیکھیں گے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ پورے مدینے میں اگر اپنے باپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو میں کرتا ہوں اپنے باپ سے، لیکن آج اس بات کا یقین بھی ہے کہ آپ سے بھی زیادہ محبت اگر اپنے باپ سے بھی زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں، آپ کی محبت میں اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دوں گا، اس کی گردن قلم کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ محبت رسول سنیں گے صاحب، محبت رسول، اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت۔ رات کے 12 بجے اور 1 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیو اور رات کے 2 بجے اپنے گھر پہ جاؤ اور باپ بیچارہ سمجھا کے تھک گیا ہو، اب تو بیچارہ
مجبور ہو گیا کہ زیادہ کچھ کہوں گا تو بیٹا ہی باپ کو ڈانٹ دیتا ہے، بیٹا ہی باپ کو ڈانٹ دیتا ہے، بیٹا ہی باپ کو پھٹکار دیتا ہے، تو باپ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں، جب تیرا دل کہے تب آؤ، لیکن اپنے باپ کے جذبات کو نہیں سمجھ پاتے ہو۔ اپنے آبا و اجداد سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جب تک نہیں ہوگی مومن نہیں ہو سکتے۔ باپ کی مثال سن لی، آئیے ایک مثال اور دیتا ہوں بیٹے کی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت۔ یہ نہیں کہا کہ اولاد سے نہ کرو، اولاد سے محبت ہو، کس کو نہیں ہوگی اپنی اولاد سے محبت؟ ابھی رات کے 1 بجے آپ کے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو جائے، آپ سرکاری ہاسپٹل کے چکر لگائیں گے، کیونکہ گاؤں کا تو ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ تو آپ کی گھنٹی سے اٹھے گا نہیں، بیل بجائیں گے وہ اٹھے گا نہیں، آپ اپنے بیٹے کو لے کے دوڑیں گے سرکاری ہاسپٹل میں، ایمرجنسی میں جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے اولاد کی محبت۔ لیکن اولاد سے بھی زیادہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، اولاد سے بھی زیادہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جنگ بدر میں شامل ہیں، اور جنگ بدر بڑی عجیب جنگ تھی، ذرا سنیے نوجوانوں۔ جنگ بدر ایسی جنگ تھی، اگر باپ نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو ایک بھائی ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ جانتے ہیں مصعب ابن عمیر نبی کے ساتھ ہیں تو مصعب کا بھائی عدی ابن عمیر ابو جہل کے ساتھ ہے۔ عجیب لڑائی تھی، عجیب جنگ تھی۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ابو بکر کا بیٹا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا عبد الرحمن، یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، یعنی نبی کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ ماحول ایسا ہو گیا کہ آمنے سامنے کبھی ابو بکر آ جاتے، کبھی ان کا بیٹا آ جاتا، ابو بکر آ جاتے اور ان کا بیٹا آ جاتا، اور بیٹا جو دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے، بیٹا تلوار نیچے کر کے کہتا ہٹ جاؤ، ہٹ، میرے ہاتھ سے مرنا چاہ رہے ہو، میری تلوار کے نیچے کیوں آتے ہو، بڑھو ہٹو یہاں سے۔ کئی مرتبہ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے، لیکن بیٹے نے دیکھا کہ باپ ہے، چھوڑ دیا، ارے ہٹو یہاں، ہماری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہے ہو، اتنا بڑا میدان پڑا، لڑو جا کے۔ اور ایک موقع آیا، جنگ ختم ہو گئی، اور کچھ سالوں کے بعد ابو بکر صدیق کا بیٹا اسلام لے آیا۔ میرے بھائیوں، سیرت ابو بکر کی کہتی ہے کہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں، باپ بھی، بیٹا بھی، ماں بھی، یعنی ابو بکر کی بیوی اور ان کا بیٹا اب اسلام لا چکا ہے، اور اسلام لانے کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو جنگ بدر کا قصہ نکل آیا۔ بیٹا ہنستے ہنستے سنا رہا ہے، امی بیوہ ہوتے ہوتے بچی تم، کیا ہوا؟ ہاں، جنگ بدر میں ابو نبی کے ساتھ تھے، ہم ابو جہل کے ساتھ تھے، اور یہ میری تلوار کے نیچے بار بار آئے، میں تلوار اٹھاتا، یہ گردن اٹھا کے دیکھنے لگتے مجھے، میں نے دیکھتا کہ یہ باپ ہے، چھوڑ دیتا ان کو۔ کہا اچھا کیا بیٹا، کم سے کم اپنے باپ پہ تو نے تلوار نہ چلائی۔ ابو بکر مسکراتے ہوئے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا۔ کہا کہ تم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ بار بار میں تمہاری تلوار کے نیچے آیا، میرے بیٹے تم نے یہ نہیں سوچا کہ بار بار آخر کار میں تمہارے ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا، یہاں تک تمہاری عقل نہیں جا رہی ہے؟ کہاں ابو، یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، میری تلوار کے نیچے کیوں آ رہے تھے بار بار؟ کہا بیٹے پورے میدان جنگ میں میری نظر صرف تیری گردن پر تھی، میں تجھے تلاش کر رہا تھا، خدا
اللہ کی قدرت ایسے کہ جب میں تجھے کاٹنے کے لیے چلا میں پیر پھسل گیا, میں گر گیا. جب تو تلوار چلاتا تھا تو میں گردن اٹھا لیتا تھا, تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا. کعبے کے رب کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن قلم کر دیتا. یہ نہیں دیکھتا کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے, یہ سوچ کر میں تجھے قتل کر دیتا کہ کٹنے والی گردن محمد رسول اللہ کے دشمن کی ہے. میں تجھے قتل کر دیتا اور بار بار تیرے پاس اسی لیے جا رہا تھا. میں یہ رشتہ بھول چکا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے. میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا. اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت. ہندوستان میں اسلام نافذ کریں گے جو لوگ اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر پائے, وہ رونا روتے ہیں بیچارے, رونا. ہم ہی لوگوں میں سے ڈھونڈے جا رہے ہیں لوگ. جا کر دیکھیے بنگال میں کیا ہو رہا ہے. جس چیز کی تک بندی نہیں وہ کام کروایا جا رہا ہے. وہ کام اب ایک اور بابری مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے صاحب. بابری مسجد پورا پوسٹ مارٹم کر کے آیا ہوں, بول دیا, تقریر کر کے آیا ہوں بنگال میں. ہم یہاں نہیں بولیں گے. اگر آپ کو پوری تقریر سننا ہو تو میرا ایک آفیشیل چینل ہے جرجیس انصاری آفیشیل. ویسے تو میرے نام سے فرضی بہت بنائے ہوئے ہیں لوگ, لیکن جرجیس انصاری آفیشیل, اس پر جا کر آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. پوری تقریر سن لیجئے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ اللہ اور رسول سے محبت کریں گے. چند ٹکوں میں بکنے والے لوگ, چند سکوں میں بکنے والے لوگ, اپنے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ جو مسلمانوں کے خون سے زمین کو لال کروانا چاہتے ہو, ایسے لوگ جو چند ٹکوں اور چند سکوں میں بکتے ہو, میرے پیارے ساتھیوں, ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ سن لیجئے گا میرے بھائی. ہم راجستھان میں وہ چیزیں نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ چیزوں کے لیے وہی صحیح ہے جہاں پوری آزادی ملتی ہے. بہار, بنگال اور جھارکھنڈ میں ہم کو وہیں کے لیے آزاد رہنے دیجیے میرے بھائی. سنیے, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, باپ سے بھی زیادہ رسول سے محبت. جیسے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے عبداللہ ابن ابی سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کی. اللہ کے رسول نے یہ محبت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, تیری میرے ساتھ یہ محبت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا. جا تیرے باپ کا خون میں نے معاف کر دیا. جا تیرے باپ کو کوئی قتل نہیں کیا جائے گا. اتنی محبت کرتے ہو, قتل کی اجازت مجھ سے مانگ رہے, وہ بھی اپنے باپ کے لیے. میں کیسے یہ حکم دے دوں کہ تو اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دے؟ جا, میں نے نظر انداز کر دیا تیرے باپ. اور ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, بیٹے تو نے تو یہ سوچ کر مجھے چھوڑ دیا کہ میں باپ ہوں, لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے, میں سمجھتا کہ محمد کے دشمن کی گردن ہے جو تڑپ رہی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, حضرت عمر کا واقعہ سنا, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا عمر کا بیٹا, اور دوڑاتے دوڑاتے جیسے ہی گھر میں آیا, ابو, گھر پسینہ ایسے بہاتے ہوئے, ابو گھر میں کیا پکا ہے؟ باپ نے کہا الدبہ, لوکی. آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, ہمارے ہاں تو لوکی بولتے ہیں, لیکن کہیں کہیں کدو بھی بولتے ہیں اس کو, ہرے رنگ کی ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھی. کہا کہ لوکی. ایسے اس نے ہانڈی اٹھائی, یہ کیا ہے؟ ابو نے کہا, باپ نے دبہ, لوکی. ایسے ناک چڑھا, ایسے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہو, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ نہیں نہیں نہیں, کھا رہا ہوں. کیوں؟ جیسی اس کی نظر اپنے باپ کے اوپر پڑی, چہرہ بناتے ہوئے اس نے دیکھا کہ میرے باپ کی کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے اور میان سے نکال رہے ہیں. کہا نہیں نہیں کھا رہا ہوں, اور پیٹ بھر کے کھایا. اور کہا باپ نے,
بیٹے تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں، آج نظر انداز کر رہا ہوں، میں نے اپنے نبی کو لوکی گوشت میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، گوشت میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، اور گوشت کے ڈھیلے نہیں، لوکی کے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آئندہ کبھی اس لوکی کو کھانے سے منہ بنانے کی کوشش کی تو گردن اڑا دوں گا۔ آپ کو کیا ملا مولویوں کو بھی محبت نہیں ہوگی؟ ایک بار دعوت کر کے دیکھ لیجئے اور لوکی بنا کے دیکھ لیجئے، اگلے سال آپ کو جلسے کی ڈیٹ نہیں ملے گی، اور تقریروں میں بیان اور ہو جائے گا کہ صاحب مہمانوں کی عزت نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول نے مہمان کی عزت کر کتنے ہوئے، کیا بتایا، خود کھاؤ تو مہمان کو کھلاؤ، اور حدیثیں مل جائیں گی۔ مولوی کبھی نہیں ہار سکتا۔ کوا کبوتر والا سنے ہیں نا، ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے، تو کوا بھی رو رہا تھا اور کبوتر بھی رو رہا تھا، تو کبوتر نے غصے میں کہا کوے سے، چپ، کاؤں 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 کرتے کرتے دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کوا بولا کہ تو بھی تو رو رہا ہے، گڈر گڈر کر رہا ہے۔ تو کبوتر بولا میں تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تو حلال ہوں، اور یہ شکاری جال سے نکالے گا اور کاٹ کے ہم کو کھائے گا، پر ہم کو تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کوے سے کہا تو کیوں رو رہا ہے، کاؤں 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 کر رہا ہے، تو تو حرام ہے، تجھے تو نکال کے اڑا دے گا، تجھے کیا کرے گا؟ کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں، یہ مولوی کا جال ہے، جس جال میں ہم پھنسے ہیں یہ مولوی کا جال ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مولوی پتہ نہیں کب کوئی حلال کا فتویٰ دے کے ہم کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے، اس مولوی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں۔ مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں میرے بھائیوں۔ ایک بار لوکی کھلا کے دیکھیے، اس کے بعد سب پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جلسے میں گیا تھا میں، اور اس میں ہر مسلک کے مولوی تھے، الحمدللہ، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہمارے مسلک کے اندر اتنی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے جو کھلا دیا، اچھا اچھا کھانا سب چاہتے ہیں، لیکن کوئی برا نہیں مانتا۔ میرے سامنے لڑ گیا ایک مولوی، اونچی پگڑی باندھے ہوئے، دوسرا وہ تھا ہی سب کا، شیعہ سنی اہل حدیث پر سب کو بلایا گیا، تو اس میں کہنے لگا ارے یہ کھلا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے مردوں کی روح تڑپیں گی۔ کیا کیا اس کو بولا کہ تم یہ چنے کی دال اور یہ وہ سب لے کے آئے ہو، تمہارے مردوں کی روحوں کو تسلی نہیں ملے گی۔ اور اس نے ایسا ڈرایا، بس یہ کہنا باقی رہ گیا تھا کہ زمین پہ لات مارو گے زمین پھٹ جائے گی، تم دھس جاؤ گے اس کے اندر، بس یہ کہنا باقی رہ گیا تھا، اور سب کچھ کہہ ڈالا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء نواز بنائے، اور مہمان نوازی بھی ہمیں اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق دے، لیکن حسب استطاعت، اور ہم علماء کے اندر بھی خلوص پیدا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ محبت ہونی چاہیے، یہ محبت۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دیکھا، بیٹے نے پورا کھا لیا۔ الخصائص میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آئیے